الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان أو كما قال عليه الصلاة والسلام. کسی شاعر نے لکھا ہے کہ کھیتیاں سرسبز ہے تیری غذا کے واسطے، کھیتیاں سرسبز ہے تیری غذا کے واسطے، چاند سورج اور ستارے ہیں ضیا کے واسطے، بحر و بر شمس و قمر ماں شما کے واسطے، یہ جہاں تیرے لیے ہے اور تو خدا کے واسطے. عزیز دوستو اور پیارے نوجوانوں، رمضان المبارک کا تیسرا عشرہ شروع ہو چکا ہے. آج رمضان المبارک کی 22 تاریخ ہے، یعنی 22واں روزے سے ہم لوگ گزر رہے ہیں. ہم لوگوں کو ایک بات کا جائزہ لینا ہے کہ رمضان کے 21 روزے ہم لوگوں نے رکھے. آج 22واں روزہ الحمدللہ ہم سبھی لوگ ہیں. رمضان کی جب 1 تاریخ تھی اس دن ہماری زندگی کی کیا حالت تھی، ہمارا اور اللہ سے کیا تعلق تھا، اور 22 روزہ ہم لوگ رکھ چکے ہیں، اب ہمارے اور اللہ کے تعلق کے درمیان کیا فرق آیا ہے، یہ جائزہ لینا اس لیے ضروری ہے کہ آج سے پہلے انگنت بے شمار رمضان ہمارے درمیان سے گزر گئے، لیکن ہماری زندگی جس ڈگر پر گزر رہی تھی اب بھی اسی ڈگر پر گزر رہی ہے. اگر ہم لوگ زندگی کے اندر تبدیلی لانا چاہتے ہیں، زندگی کے اندر چینجنگ چاہتے ہیں، تو ہمیں اس بات کا جائزہ لینا ہوگا. جب تک ہم لوگ محاسبہ نہیں کریں گے اور اپنے گریبان میں جھانک کر نہیں دیکھیں گے کہ رمضان کی پہلی تاریخ میں ہماری جو حالت تھی، رمضان کے آج 22 تاریخ میں ہماری حالت کے اندر تبدیلی آئی کہ نہیں آئی. ورنہ جس طرح آج سے پہلے بے شمار رمضان ہم لوگوں نے رسمی طور پر روزہ رکھا، تراویح کی نماز پڑھ کے رمضان گزار دیے. رمضان سے پہلے بھی ہم سود کھاتے تھے، رمضان کے جانے کے بعد بھی سود کھا رہے ہیں. رمضان سے پہلے بھی ہم بزنس میں لوگوں کو دھوکہ دیتے تھے، جھوٹ بول کر نفع کمایا کرتے تھے، رمضان کے بعد بھی وہی کام کر رہے ہیں. تو یقین مانیے وہ رمضان کے روزے اور تراویح کی ناقبولیت کی علامت ہے. رمضان کے اندر جو ہم روزہ رکھتے ہیں، روزہ کے اندر مقصود ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا. وہ صرف رمضان کے لیے خاص نہیں ہے. رمضان کے اندر تو ٹریننگ دی جاتی ہے کہ جس طرح رمضان کے ایک ایک لمحے کے اندر ہماری یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہمارا ہر لمحہ اللہ کی رضا کے لیے گزرے، ہمارا ہر لمحہ اللہ کی خوشنودی کے لیے گزرے. جب 1 مہینہ ہم نے ٹریننگ اللہ تعالیٰ سے لے لی تو رمضان کے بعد بھی اسی طرح ہماری زندگی گزر رہی ہے. یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہمارے روزے اللہ کے سامنے قبول ہے. اس لیے اس بات کا جائزہ لینا ضروری ہے کہ آج ہم لوگوں کا 22واں روزہ ہے، ہمارا اللہ سے تعلق کے درمیان کتنا فرق آیا ہے. اصل میں ایک بنیادی چیز ہے اللہ تعالیٰ سے تعلق کا مضبوط ہونا. جب تک ہمارا تعلق اللہ سے مضبوط نہیں ہوگا یقین مانیے نیک اعمال کرنا ہمارے لیے آسان نہیں ہوگا. اس لیے اللہ کے نبی کی عادت تھی اور صحابہ کرام کی عادت تھی، اپنے لوگوں کو اس بات کی تاکید کیا کرتے تھے، اے لوگوں دلوں کو اللہ کی محبت سے آباد کرو، دلوں کے اندر اللہ تعالیٰ کا تعلق مضبوط کرو. ایک ایمان والے کا یہ رویہ ہونا چاہیے کہ اس کا ملنا لوگوں سے اللہ کے لیے ہو، اس کی دشمنی لوگوں سے اللہ کے لیے ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف اور ابو داود شریف کی روایت ہے، ایمان کامل ہونے کی علامت بیان کی ہے کہ جس انسان کی محبت دوسرے سے اللہ کے لیے ہو، من احب للہ، جو اللہ کے لیے محبت کرے، ومن ابغض للہ، جو اللہ کے لیے کسی سے دشمنی کرے، واعطى للہ، جو اللہ کی رضا کے لیے کسی کو کچھ دے،
ومنع للہ، جو اللہ کی رضا کے لیے کسی کو کچھ نہ دے، فقد استکمل الایمان، اگر یہ 4 صفت اس بندے کے اندر ہے تو اس نے اپنا ایمان کو مکمل کر لیا ہے۔ یعنی جس کا یہ نظریہ ہے قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، اے نبی آپ کہہ دیجئے ہماری قربانی، ہماری نماز، ہماری زندگی، ہماری موت سب اللہ کے لیے ہے۔ جب یہ ہمارا نظریہ ہو جائے گا اور ہمارا ہر کام میں یہ نظریہ ہو کہ ہم جو کام کرنے جا رہے ہیں اس سے ہمارا اللہ راضی ہوگا کہ ناراض، یہ نظریہ پیدا ہو جائے تو اللہ سے تعلق ہمارا مضبوط ہو جائے گا۔ رمضان کے یہ مبارک مہینہ اللہ اسی لیے دیتا ہے کہ ہمارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، ہمارا اللہ سے ایک تعلق مضبوط ہو جائے۔ جب اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط ہوگا تو دنیا کے نظام ہمارے موافق ہوگا، اور جب اللہ تعالیٰ سے تعلق بگڑے گا، جب ہم اللہ کے باغی ہو جائیں گے تو کائنات کا نظام بھی ہمارا باغی ہو جائے گا۔ آج ہم سب کو یہ شکایت ہے کہ اتنے اللہ والے دنیا میں دعائیں کر رہے ہیں، حالات ہمارے موافق کیوں نہیں ہے؟ اتنے اللہ والے راتوں کو جاگ کر کے دعائیں کر رہے ہیں، اتنی محنت کی جا رہی ہے، پھر بھی حالات ہمارے خلاف کیوں ہیں؟ وہ اس لیے کہ ہم خود اللہ کے باغی ہیں۔ کبھی تنہائی میں بیٹھ کر سوچئے، صبح سے لے کر شام تک کا 24 گھنٹہ، اس میں کتنے منٹ ہیں جو اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہم کام کرتے ہیں، اور کتنے منٹ ہیں جو اللہ کو ناراض کرنے والے ہم کام کرتے ہیں؟ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ حالات خراب کیوں ہے۔ اس لیے کہ ہمارا تعلق اللہ سے مضبوط نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اسمع یسمع لک، تم اللہ تعالیٰ کی بات سننے والے بن جاؤ تو کائنات کی ہر چیز تمہارے سننے والے بنے گی۔ تم اللہ تعالیٰ کے غلام بن جاؤ، دنیا کے ہر چیز اللہ تعالیٰ تمہارے غلام بنا دے گا۔ وَإِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِرٌ، اللہ کے لیے سب کام کرنا آسان ہے، شرط یہ ہے کہ ہم اللہ کے حوالے ہو جائیں۔ انسان کی اصل کامیابی اسی میں ہے کہ وہ ایسی مضبوط طاقت کا سہارا اپنے لیے لے لے کہ جس کی طاقت کی چھاپ کائنات کے ذرے ذرے پر ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ جس کی حمد گنگناتا ہے، کائنات کے ہر چیز جن کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ جب اس طاقت کا سہارا ہم لے لیں گے تو پھر دنیا کی چیزیں بھی ہمارے موافق ہو جائے گی۔ اور اتنا انسان ہی نہیں بلکہ اگر ایک انسان صحیح معنی میں اللہ کا غلام بن جائے تو آپ بے شمار ایسے واقعات دیکھیں گے، انسان تو کیا درندوں نے بھی اس انسان کی بات مانی ہے، وہ اس لیے کہ وہ اللہ کا غلام ہے۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ایک صحابی رسول حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی کا ایک صحابی، جنگ کے لیے راستے میں سفر کو جا رہے ہیں، قافلے سے بھٹک گئے، راستہ بدل گیا، چلتے چلتے جنگل کے اندر پہنچ گئے اور سورج ڈھل گیا، رات کی تاریکی چھا گئی اور تنے تنہا وہ صحابی رسول جنگل کے سناٹے میں کھڑے ہیں۔ انسان ہونے کے ناطے دل کے اندر خیال آنا شروع ہوتا ہے کہ جنگل کے سناٹے میں رات کی تنہائی میں ہو، اگر کوئی درندہ نکل کر کے آ جائے تو ہماری کیا حالت ہوگی۔ انسان کے ناطے یہ خیال آنا شروع ہوا کہ سامنے سے دھاڑتا ہوا ایک شیر سامنے آ گیا۔ شروع میں اس بندے خدا کو ڈر ہوا، لیکن پھر اس نے اپنے آپ کو سنبھالا اور اپنے آپ کو یقین دلایا کہ میں تو اللہ کا فرما بردار ہوں، میں تو محمد الرسول اللہ کا غلام ہوں، تو شیر ہمیں کیا کر سکتا ہے۔ اتنا خیال تھا۔ آنے کے بعد اس صحابی رسول نے شیر کو بلند آواز سے مخاطب کر کے کہا، اے شیر سن لے، میں غلامان محمد ہوں، اگر تم مجھے یہاں تکلیف پہنچاؤ گے میں جا کر کے محمد الرسول اللہ کو تیری شکایت کر دوں گا۔ اتنا سننا تھا کہ وہ شیر دم ہلاتا ہوا سامنے آ گیا اور اس صحابی کو لے کر وہ صحابی اس شیر کے ساتھ چلتے ہوئے اللہ کے مجلس میں پہنچے۔ اللہ کے نبی نے ماجرا دیکھا، پوچھا صحابی خیریت تو ہے؟ یہ کیا معاملہ ہے کہ شیر تمہارے ساتھ چل رہا ہے اور تم شیر کے ساتھ یہاں تک پہنچے ہو؟ وہ صحابی پورا واقعہ بیان کرتا ہے۔
تو اللہ کے نبی اس صحابی سے پوچھتے ہیں تمہیں کچھ معلوم بھی ہے جب تم نے شیر کو میرا واسطہ دیا تھا کہ میں محمد الرسول اللہ کا غلام ہوں، اگر تم مجھے تکلیف پہنچاؤ گے میں جا کر کے محمد سے تیری شکایت کر دوں گا۔ تمہارے یہ کہنے کے بعد شیر دم ہلاتا ہوا تمہارے سامنے سلنڈر ہو گیا، دراصل وہ تمہیں کچھ سندیش دینا چاہ رہا تھا۔ اے میرے صحابی، وہ تمہارے ذریعے پورے دنیا کو یہ پیغام دینا چاہ رہا تھا کہ میں شیر کیا چیز ہوں، اگر تم محمد کا صحیح معنی میں غلام بن جاؤ، اگر صحیح معنی میں تمہارا تعلق اللہ سے مضبوط ہو جائے، ہم شیر کیا چیز ہے، دنیا کی ہر چیز تمہاری غلامی کو قبول کرے گی۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اگر ایک انسان صحیح معنی میں جو اللہ سے وعدہ کرتا ہے لا الہ الا اللہ، اے اللہ آپ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، مطلب یہ ہے اے رب کریم جب میں یہ وعدہ کرتا ہوں لا الہ الا اللہ، اس کا مطلب ہوتا ہے اے اللہ آج کے بعد میری خواہش کچھ نہیں، آج کے بعد میری بیوی کی چاہت کچھ نہیں، آج کے بعد میرے بچے کی فرمائش کچھ نہیں، اگر آپ کا حکم سامنے آ جائے میں دنیا کے ہر چیز کو ٹھکرا دوں گا۔ جب ایک انسان اس وعدے کو پورا کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ نظام کو اس کے حوالے کر دیتا ہے، لوح بھی اس کے لیے کر دیتا ہے، قلم اس کے ہاتھ میں دے کر کہتا ہے اے انسان تم اپنی تقدیر اب خود لکھو۔ شرط کیا ہے کہ ہم سب اللہ تعالیٰ کے صحیح معنی میں غلام بن جائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مصر فتح ہوا، وہاں کا کمانڈر اور خلیفہ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اس سے پہلے مصر کے اندر یہ رواج تھا کہ دریائے نیل کا پانی خشک ہو جایا کرتا تھا، اور جب بھی دریائے نیل کا پانی خشک ہوتا، جب تک ایک نوجوان خوبصورت دوشیزہ لڑکی کو بنا سوار کر کے دریا کے نام بھیٹ نہ چڑھایا جاتا تو دریا کا پانی شباب پر نہیں آتا تھا۔ یہ رواج زمانے جاہلیت سے چلتا ہوا آ رہا تھا۔ اب اسلامی حکومت قائم ہے، عمرو بن عاص کا زمانہ ہے اور دریائے نیل کا پانی خشک ہو چکا ہے۔ لوگ عمرو بن عاص کے پاس آئے اور کہنے لگے اے امیر المؤمنین دریائے نیل کا پانی خشک ہو چکا ہے اور ہمارا یہ طریقہ آ رہا ہے آبا و اجداد کے زمانے سے کہ جب تک دریا کے اندر کوئی خوبصورت لڑکی کو بھیٹ نہیں چڑھاتے دریائے نیل کا پانی شباب پر نہیں آتا۔ آج اسلامی حکومت ہے، اسلام میں یہ ظلم کرنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن دریا کا پانی اگر شباب پر نہیں آیا تو بے شمار لوگ مرتد ہو جائیں گے، ان کے عقیدے خراب ہو جائیں گے، ہم کیا کریں؟ یہاں رک کر کے ایک بات یہ سن لیجئے کہ لڑکی کے ڈالنے کے بعد دریا کا پانی شباب پر کیوں آتا تھا اور نہ ڈالا جائے تو پانی کیوں نہیں آتا تھا؟ اس کی ایک بنیادی وجہ ہے، انسان کا عقیدہ کسی چیز کے ساتھ جڑ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسی کے موافق دنیا میں کام کرواتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ قیامت کے دن گریبان پکڑ کے اللہ تعالیٰ سوال کریں گے کہ جب تم نے کہا تھا کائنات کے اندر ہر چیز اللہ کے حکم سے ہوتا ہے تو تم پیر بابا کے دروازے پر کیوں گئے تھے؟ تم کسی پیر بابا کے سامنے جا کر کے کیوں منت مان رہے تھے؟ تم اللہ کے ذات میں کسی کو شریک کیوں کر رہے تھے؟ قیامت کے دن یہ آپ سے سوال ہوگا، لیکن دنیا میں اگر آپ کا یہ عقیدہ ہے تو اسی کے مطابق اللہ تعالیٰ بھی نظام کو کر دیتے ہیں۔ تو چونکہ مصر کے لوگوں کا یہ عقیدہ تھا جب تک دریائے نیل کے اندر لڑکی کو نہیں ڈالیں گے پانی نہیں آئے گا، تو اللہ تعالیٰ بھی نظام کو اس کے مطابق کر رکھے تھے۔ تو جب عمرو بن عاص کا زمانہ ہے لوگ حیران ہیں کہ اگر دریا کے اندر لڑکی کو نہ ڈالیں تو پانی نہیں آئے گا اور بے شمار لوگ مرتد ہو جائیں، اور اگر ڈالیں گے تو اسلام اس ظلم کی اجازت نہیں دیتا ہے، کیا کیا جائے؟ عمرو بن عاص نے خلیفۃ المسلمین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام ایک خط لکھا، اے عمر فاروق یہ معاملہ ہے کیا کیا جائے، اس معاملے میں ہم کیا کریں، کوئی مشورہ دے کوئی رائے دے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک پرچی لی، اس پرچی پہ کچھ نسخہ لکھا اور قاصد کو بولا یہ پرچی جا کر کے دریائے نیل کے اندر ڈال دینا۔ وہ قاصد جاتا ہے، وہ پرچی دریائے نیل کے اندر جیسے ہی ڈالتا ہے دریائے نیل کا پانی شباب پر آ جاتا ہے۔ لوگ آ کر کے پوچھتے ہیں عمر فاروق آپ نے پرچی میں قرآن پاک کی کون سی آیت لکھی تھی؟ آپ نے پرچی کے اندر اسم اعظم کا کون سا نسخہ لکھا تھا؟ آپ نے پرچی کے اندر تعویذ کا کون سا نسخہ لکھا تھا؟ کہ جب پرچی ڈالی گئی تو سمندر کا پانی شباب پر آ گیا کہ نہ سوکھا پھر کبھی دریا کا پانی بھیٹ چڑھنے کو، لکھا خط نیل کو ایسا عمر
फारूक आजम ने। उमर फारूक आजम ने कहा मैंने कुछ नहीं लिखा था, मैंने सिर्फ इतना लिखा है दरिया, अगर तू अपनी मर्जी से चलता है तो मत चल, और अगर तू अल्लाह की मर्जी से चलता है तो तुम्हें मैं उसी अल्लाह का वास्ता देता हूं कि तू चलना शुरू हो जा। उमर फारूक, अल्लाह, आज के ज़माने में बेटा बाप का कहना नहीं मान रहा है, और उमर फारूक बेज़बां समंदर के नाम में ख़त लिख रहे हैं। असल में ताकत उस कलम की नहीं, उस दिल की ताकत थी, जिस दिल के ज़रिए ये बात निकली थी कि वो लोग अपने आप को अल्लाह के हवाला इतना कर चुके थे कि अल्लाह ताला निज़ाम को वो उसके ताबे कर दिया था। इसलिए एक आरिफ बिल्लाह ने कहा है, मन कान लिल्लाहि कान अल्लाहु लह, जो अल्लाह का हो जाता है अल्लाह उसका हो जाता है। अगर हम अल्लाह का हो जाएं तो आज भी वही अल्लाह है, और उसी ताकत के साथ, उसी शान के साथ, उसी रुबूबियत के साथ वो अल्लाह आज भी जिंदा है, वो अल्लाह आज भी निज़ाम को हमारे ताबे करेगा। लेकिन शर्त है कि हम जैसे भोले भाले मुसलमान कलमा पढ़ने के बाद उस अल्लाह का मानने वाले बन जाएं। इसलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया था, इस्मा युस्मा अलग, ऐ लोगो तुम अल्लाह ताला की बात मानने वाले हो जाओ तो कायनात की हर चीज़ तुम्हारे बात मानने वाली हो जाएगी। एक वाक़या सुना के बात ख़त्म करता हूँ। एक बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं, हज़रत इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह, बहुत ताकतवर बादशाह थे, लेकिन बादशाहत के ज़माने में अल्लाह का डर और खौफ दिल के अंदर आया। बादशाहत छोड़ करके जंगल का रास्ता इख्तियार किया और दिन रात अल्लाह की इबादत में लग गया। एक दिन वो समंदर के किनारे बैठ करके एक गडरी सिल रहा था, बिस्तर कोई सिल रहा था सुई लेकर के। उसके बाद जो बादशाह बना था उस बादशाह का गुजर वहां से हुआ, और शानो शौकत के साथ, लश्कर के साथ उसने देखा कि इब्राहिम बिन अदहम बादशाहत को छोड़कर फकीराना लिबास में यहाँ बैठा हुआ है और जिंदगी बसर कर रहा है। उसने तंज करते हुए कहा, ए इब्राहिम, तुम्हें बादशाहत छोड़ करके क्या मिला? देखो मैं कितना शानदार बादशाह हूँ, और हमारी ताकत कितने लोगों पर गालिब है, और कितने लोग हमारी फरमा बरदारी करते हैं। जब बादशाह ने यह कहा तो हजरत इब्राहिम बिन अदहम ने उस बादशाह को मुखातब करके कहा, ए बादशाह, तुम सिर्फ लोगों के जिस्मों पर हुकूमत करते हो, और मैं इस हालत में भी अल्लाह ताला के बेशुमार ऐसे मखलूक़ात हैं जिनको दिलों पर मैं हुकूमत करता हूँ। उस बादशाह ने कहा, कैसे? उसने कहा, देखो मेरे हाथ में ये सुई है, मैं इसे समंदर में फेंक देता हूँ, और तुम अपने तमाम लश्करों को कहो और सुई ढूंढ कर ला कर दे दे। क्या वो दे सकता है? उसने कहा, यह तो नामुमकिन है। ये कहते हुए इब्राहिम बिन अदहम ने सुई को समंदर में फेंक दिया और कहा, लोगों के जिस्मों पर हुकूमत करने वाले बादशाह, अपने लश्कर के कहो कि मेरे सुई ढूंढ करके ला करके दे दे। वो बादशाह का हमसे यह काम नहीं हो सकता। हज़रत इब्राहिम बिन अदहम ने कहा, देखो मेरी हुकूमत कहाँ तक है। उसने सर को नीचे कर अल्लाह ताला से दुआ किया, ऐ अल्लाह हमारी सुई वापस लौटा दे। चंद लम्हे गुजरने के बाद वो बादशाह देखता है समंदर की बड़ी बड़ी मछलियाँ सोने और चांदी की सुई लेकर के समंदर के किनारे आ गई। बादशाह देख करके हैरान है। इब्राहिम बिन अदहम ने कहा, अल्लाह मुझे सोने चांदी की सुई नहीं चाहिए, मुझे अपनी सुई चाहिए जो मैंने समंदर में फेंका। देखता है कि आखिर में एक छोटी सी मछली मुंह में वो सुई लेकर के आकर के बाहर समंदर में डाल देती है। वो बादशाह देख करके हैरान होकर पछताता है और कहता, वाकई इब्राहिम तुम्हारी हुकूमत तो बहुत दूर तक है। ये इसलिए था कि उसने अल्लाह ताला से ताल्लुक़ को मजबूत किया था। आज हालात कितने बिगड़ते जा रहे हैं। 2-3 दिन पहले फिलिस्तीन के अंदर क्या हुआ, कितने जुल्म बर्बरियत किए जा रहे हैं, और हमारे मुल्क के अंदर कितने, यूपी के अंदर कितने ऐसे इलाके हैं जिन पर बुलडोजर चला दिया गया है, और कितने मुसलमान हैं जो बिलक रहे हैं, रो रहे हैं, सिसक रहे हैं। कितने ऐसे नौजवान हैं जिनके दामन पर दहशतगर्दी का इल्ज़ाम लगाकर जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया गया है, जिनकी माएँ रोते रोते, उनकी माओं की आंखों से आंसू खुश्क हो चुके हैं, उनकी बीवी बिलक रही है, उनके बच्चे बेसहारा तड़प रहे हैं, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला की मदद नहीं आ रही है, इसलिए कि हमारा ताल्लुक अल्लाह से मजबूत नहीं है। कोई तो बात थी। हयातुस सहाबा में एक वाक़या अजीब व गरीब लिखा हुआ है। एक सहाबी सामान तिजारत लेकर के रास्ते में जा रहे हैं, एक डाकू आकर के सामने खड़ा हो जाता है और कहता है, सहाबी उनको मुखातब करके कहता है, शख्स ये माल भी हमें दो और जान भी हमें दो।
وہ صحابی کہتا بھائی مال تو لے لو، کم سے کم جان تو چھوڑ دو۔ وہ کہتا نہیں، ہمیں مال بھی چاہیے، تمہاری جان بھی چاہیے۔ وہ صحابی کہتا ہے کہ مجھے 2 رکعت پڑھنے کی اجازت دے دو۔ وہ کہتا ٹھیک ہے پڑھ لو۔ وہ صحابی نیت باندھ کر کے 2 رکعت پڑھتے ہیں اور سلام پھیرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہ چور جب تک میں ڈیلیٹ ہو چکا ہے، وہ ختم ہو چکا ہے، اور وہاں پر ایک سفید لباس میں ایک انسان کھڑا ہے جن کے ہاتھ میں تلوار ہے، اور تلوار سے ان چور کو 2 ٹکڑے کر رکھا ہے۔ وہ کوئی اور نہیں تھا، وہ اللہ تعالیٰ کی مدد تھی، فرشتہ آیا ہوگا۔ وہ اس وقت کے بات تھی کہ جب لوگوں نے کہا تھا لا الہ الا اللہ اور اپنے آپ کو عمل کے ذریعے ثابت کر کے بتایا اے اللہ واقعی میں آپ کا غلام ہوں، میں دنیا کی کسی طاقت سے نہیں ڈرتا، اگر آپ کی شریعت کی بات آ جائے، آپ کی حکم آ جائے تو ہمارے سامنے دنیا کی تمام طاقت پھیکی ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی ایسا کر کے دکھایا۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، سورہ محمد کی آیت ہے۔ اے ایمان والو اگر تم اللہ کے دین کی مدد کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اللہ کے احکام کی فرما برداری کے لیے تیار ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہاری مدد اس دنیا میں بھی کرے گا۔ انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیاۃ الدنیا ویوم یقوم الاشہاد۔ میں کتنے آیات آپ کو پڑھ کے سناؤں۔ 24ویں پارے کی آیت اللہ تعالیٰ کی ارشاد ہے ہم ضرور مدد کریں گے رسولوں کے بھی اور ایمان والوں کے بھی، اس دنیاوی زندگی میں بھی، اور قیامت کے دن بھی ہم ایمان والوں کی مدد کریں گے۔ لیکن صحیح معنی میں ہم ایمان والے بن کر کے تو پہلے تو دکھا دیں۔ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ تعالیٰ کی ارشاد ہے ہمارے ذمہ لازم ہے کہ ہم مومنوں کی مدد کریں، لیکن پھر بھی اللہ کی مدد نہیں ہے تو صحیح معنی میں ہم ایمان والے ابھی تک بنے ہی نہیں ہیں۔ میں کتنے واقعات آپ کو سناؤ۔ تو الغرض خلاصہ کلام یہ ہے کہ رمضان المبارک کا 21 دن گزر گیا ہے اور آج 23 کی رات طاق رات بھی ہے۔ ہم سب کو تنہائی میں بیٹھ کر تھوڑے دیر کے لیے سوچنا ہے کہ رمضان کے ہم نے 21 روزے رکھے، 21 تراویح پڑھی، ہماری زندگی کے اندر کتنی تبدیلی آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ جو تبدیلی چاہتے ہیں رمضان کے ذریعے، کیا وہ تبدیلی ہمارے اندر پیدا ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ ہم رمضان سے پہلے سود کھاتے تھے، کیا رمضان میں ہم نے سودی کاروبار چھوڑا کہ نہیں چھوڑا؟ رمضان سے پہلے ہم گانا سنا کرتے تھے، میوزک سنا کرتے تھے، رمضان سے پہلے موبائل کی اسکرین پر ہم فلمیں دیکھا کرتے تھے، رمضان میں ہم نے وہ چھوڑا کہ نہیں چھوڑا؟ رمضان سے پہلے ہم ماں باپ کے نافرمان تھے، رمضان سے پہلے ہمارے بھائیوں کے اندر لڑائی تھی، رمضان کے اندر ہم نے وہ چھوڑا کہ نہیں چھوڑا؟ یہ جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہمارا تعلق کتنا مضبوط ہوا۔ اگر ہم صحیح معنی میں اللہ تعالیٰ سے تعلق کو مضبوط کر لیں، اللہ تعالیٰ اس دنیا میں آج بھی ہمیں عزت کی زندگی عطا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو صحیح معنی میں مسلمان بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔